بلوچستان کا معاملہ ہے، آپ کو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اپنانی ہوگی۔ کچھ ان کی ناراضگیاں ضرور ہیں، کچھ محرومیاں ضرور ہیں، بارہا ان کے مطالبات سامنے آتے ہیں۔ میرے خیال میں حکومت پاکستان کو ایک بڑا افیکٹو قسم کی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی۔ البدر آپریشن کو جو تیزی سے آگے بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، ہدف کیا ہوگا؟ ایک تو اس لیڈرشپ کو، کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کے سمپیٹائزرز کے خلاف ایکشن ہوگا جو کہ کسی بھی لحاظ سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیسوں کے لحاظ سے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ بارڈر کے پار جو معاملات ہو رہے ہیں، بارڈر کی سیکیورٹی کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے گا۔ ایک جو اہم نقطہ اس آپریشن کا یہ ہوگا کہ افیکٹو کاروائیاں اور خاص طور پر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ڈرونز ہیں، ایئر سپورٹ ہے، اس کا استعمال فوراً جو ہے کیا جائے گا کسی بھی اس قسم کے حملے کی شکل میں۔ میرے خیال میں زمینی فوج یا گراؤنڈ ٹروپس کا انتظار نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان ٹرین حملے میں 450 مسافروں کو یرغمال بنا لینا اور 25 افراد کی شہادتیں۔ صوبہ دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ کیا یہ آگ سیاسی عمل یا مذاکرات کے ذریعے بجھے گی یا فوجی آپریشن ہی اس کا حل ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میرے خیال میں بلوچستان کا معاملہ ہے، میرا یہ رائے ہے کہ آپ کو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اپنانی ہوگی، کیونکہ بلوچستان کے اندر ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اس مٹی کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، باہر کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہو کر یا ان کے اہلکار بن کر پاکستان کی ریاست کے خلاف اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف، خاص طور پر جو غیر بلوچ ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل محب وطن پاکستانی ہیں، وہ خود بھی ان لوگوں سے میرے خیال میں تنگ بھی ہیں، نالاں بھی ہیں۔ کچھ ان کی ناراضگیاں ضرور ہیں، کچھ محرومیاں ضرور ہیں، بارہا ان کے مطالبات سامنے آتے ہیں۔ میرے خیال میں حکومت پاکستان کو ایک بڑا افیکٹو قسم کی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی، ایک ایسی پالیسی جو کہ ملک گیر پالیسی ہو، تمام سیاسی مذہبی جماعتوں اور تمام جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک وہ لوگ ہیں جیسے اسلم بلوچ ہے یا دوسرا جو زیب بلوچ ہے، زیب بشیر، جو کہ اس وقت ہتھیار اٹھائے ہوئے ہے، جو کہ غیر ملکی ایجنسیوں کے اہلکار بنتے ہوئے یہاں پہ نہتے لوگوں کو کبھی ٹرین پہ حملہ کیا، کبھی مزدوروں کو، پنجابی مزدوروں کو اتار کے مار دیا۔ یہ معاملات اگر کوئی اس پہ ملوث ہے، میرے خیال میں ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت جو میرے خیال میں ایک افیکٹو اسٹریٹجی، خاص طور پر البدر آپریشن کو جو تیزی سے آگے بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، بالکل ان کا دیکھیے ہدف کیا ہوگا؟ ایک تو اس لیڈرشپ کو، اس کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ٹارگٹ کرنا ہے جو کہ اس قسم کی دہشت گرد تنظیموں یا دہشت گرد آرگنائزیشن جیسے PLA، BNA، فتنہ الخوارج یا ISK کو جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہیں، کیونکہ ان کا خاتمہ میرے خیال میں ان تنظیموں اور ان جو موومنٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ دوسرا، ان کے سمپیٹائزرز کے خلاف ایکشن ہوگا جو کہ کسی بھی لحاظ سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیسوں کے لحاظ سے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سپورٹ کر رہے ہیں یا کسی بھی دوسرے ذریعے سے ان کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں۔ تیسرا جو اس آپریشن کا ایک اہم نقطہ ہوگا وہ یہ ہے کہ بارڈر کے پار جو معاملات ہو رہے ہیں، بارڈر کی سیکیورٹی کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے گا، بارڈر کو مزید جو ہے وہ محفوظ بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جو اکراس دا بورڈ دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ ایک جو اہم نقطہ اس آپریشن کا یہ ہوگا کہ افیکٹو کاروائیاں اور خاص طور پر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ڈرونز ہیں، ایئر سپورٹ ہے، اس کا استعمال فوراً جو ہے کیا جائے گا کسی بھی اس قسم کے حملے کی شکل میں۔ میرے خیال میں زمینی فوج یا گراؤنڈ ٹروپس کا انتظار نہیں ہونا چاہیے۔ آخری ایک افیکٹو اسٹریٹجی جو اس وقت اپنائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو جو ہے ان کی سپورٹ حاصل کی جائے، اور آج ہم نے دیکھا کہ کل رات بنو میں حملہ ہوا، اس سے پہلے وزیرستان کے مختلف حصوں میں حملے ہوئے، تو عوام نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور انہیں مار بھگایا۔ تو میرے خیال میں عوام کی سپورٹ سب سے زیادہ ضروری ہے، اگر چاہے بلوچستان کا ایشو ہو یا خیبر پختونخوا کے بندوبستی اور قبائلی علاقوں کا ایشو ہو۔ اس کے بغیر میرے خیال میں نہ کوئی بات چیت کامیاب ہو سکتی ہے، نہ جو ہے وہ کوئی ملٹری آپریشن کامیاب ہوگا۔ اچھا ظاہر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی سیاست بلوچ سرداروں کے ہاتھ سے نکل کر بظاہر نوجوانوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے جن کی اکثریت پڑھی لکھی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ریاست مخالف طاقتوں کا اعلی کار بن چکے ہیں۔ سوسائٹی کے ایک مثبت پیش رفت پر منفی رنگ کیسے چڑھ گیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں، جہاں تک بلوچوں کی ناراضگی کی بات ہے اور نوجوان بلوچوں کا ایک جو اس وقت ایک نیا ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے، اس میں میرے خیال میں جو اس وقت کے حکمران ہیں، ساتھ ساتھ جو نمائندے ہیں میرے خیال میں ان بلوچوں کے، جو کہ کئی سالوں سے
اسمبلیوں کے اندر آتے رہے ہیں، حکمرانی کرتے رہے ہیں، معاملات کو جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں، وہ بلوچستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں، میرے خیال میں وہ بلوچستان کے ایشو کو خود مناسب طریقے سے جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے۔ دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو مرکزی حکومتیں رہی ہیں ہمیشہ ان کی جانب سے بڑے وعدے رہے ہیں کہ بلوچستان پہ کام کیا ہے، جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جائے گی، تعلیم دی جائے گی، جو جوانوں کو روزگار دیا جائے گا، لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے میرے خیال میں زیادہ جو ہے ریئیکشن ہے، لوگ ڈسگنٹلڈ ہیں۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے پاس، جو سی پیک یا گوادر کا جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کے اندر ایک اسٹریٹجی کے ذریعے مقامی لیڈرز کے ساتھ مل کر، مقامی جو قبائلی سردار ہیں ان کے ساتھ مل کر ہر قبیلے کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا چاہیے، سی پیک کے اندر، بی آر آئی کے اندر، اور ایک کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ عوام کا جو اعتماد ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے تو اس قسم کے مسائل رہیں گے۔ بے شک ایکسٹرنل فیکٹر بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ان نوجوانوں کو آزادی کے نام پہ یا جو ہے وہ ان کے مسائل کے چھیننے کے نام پہ، ان کے مسائل کو ان کو محروم رکھنے کے نام پہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، فنڈز فراہم کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تمام ایشوز ایسے ہیں جن کو ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک خاص اسٹریٹجی کے ذریعے جو ہے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، لیکن مشکل نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ جب سے 1948 کے بعد اس قسم کی موومنٹ شروع ہوتی رہی ہیں، لیکن اتنی وائلنٹ کبھی نہیں رہی۔ اب اگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو خاص طور پر دو بڑے اگر آپ کہہ سکتے ہیں مجید بریگیڈ ہے، ایس او ٹیز ہے، یا دوسرے فدائی اسکواڈ ہے ان کا، ان کے خلاف تو میرے خیال میں بھرپور ایکشن ہونا چاہیے۔ باقی جو ایسے نوجوان ہیں جو کہ غلط فہمیوں کی بنا پر یا کسی موٹیویشن کی بنا پر ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے قومی دھارے میں لانے کے لیے مقامی طور پر مشاورت بھی ضروری ہے، سرداروں کے ساتھ جو ہے انٹریکشن بھی ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اقدامات بہت زیادہ ضروری ہیں بلوچستان کے نوجوانوں کی محرومی کو دور کرنے کی۔ اچھا سر، ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے، پاکستان کی بار بار تنبیہ کے باوجود افغانستان دونوں کے لیے محفوظ جنت بنا ہوا ہے۔ کیا یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے یا پاکستان ان کا کوئی حل نکالے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے، ڈپلومیٹیکلی بھی، فارن افیئرس کے لیول پہ بھی بات پہنچا دی گئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ جو اس وقت ٹرین حملہ ہوا ہے اس میں تو بالکل واضح ثبوت جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں کہ نمروز صوبہ ہے افغانستان کا، وہاں سے یہ تمام آپریشن آپریٹ کرتا رہا ہے۔ دوسرا دیکھیں کہ اس وقت جو افغان طالبان کی ویب سائٹ سے ایک کو ہندو کش خط کے نام سے ہے، اس طرح دو تین اور ایسی ان کی نیوز ایجنسیز ہیں جو اس خبر کو بڑا اچھال رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہاسٹائل جو انڈینز ہیں وہ انڈائریکٹلی افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں، تو ایک جو اب اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہوگی کہ بارڈر کو محفوظ بنایا جائے، اور بارڈر کے آس پاس اس قسم کی کوئی بھی دراندازی کی کوشش کی جاتی ہے یا کوئی پلاننگ ہوتی ہے اس کے خلاف افیکٹولی جو ہے وہ ان کو کاؤنٹر کیا جانا چاہیے۔ دوسرا پاکستان جو ہے یہ بھی منصوبہ بنا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر ہونے کے ناطے شاید دو قراردادیں پیش کی جائیں گی، ایک افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکنے کے لیے، اور دوسرا ہندوستان کی جو انوالومنٹ ہے پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر اس دراندازی کو روکنے کے لیے یہ قراردادیں امکان ہے کہ کچھ دنوں میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پیش کی جائیں گی۔ تو میرے خیال میں پاکستان افیکٹولی کر رہا ہے اور کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی اپنی جگہ پہ، لیکن بار بار ایک بات کی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کا دور کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر میرے خیال میں نہ تو صرف ملٹری آپریشن مسائل کا حل ہے، نہ جو ہے وہ بمباری مسائل کا حل ہے، بلکہ کلیکٹیو اسٹریٹجی کے تحت ہمیں اس مسائل کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، افغان حکومت کو ایک میسج بالکل واضح طور پہ دیا جا رہا ہے کہ اگر ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی تو پھر پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اکراس دا بورڈ یا اکراس دا بارڈر جا کے کارروائی کرے، تو وہ میرے خیال میں حق پر جانب ہوگا۔ اچھا ظاہر صاحب، بلوچستان کے حالات خراب کرنے کے ذمہ دار افغانستان اور بھارت ہیں۔ کلبھوشن کا معاملہ دنیا بھر کے سامنے ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم بلوچستان کے حوالے سے دونوں پڑوسی ملکوں کو عالمی دباؤ کے زیر اثر لانے میں ناکام رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک تو ہمارے ہاں کولیکٹیو اسٹریٹجی ہونی چاہیے، جو ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کو جو ہے ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ہمیں پاکستانیت کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی چپکلش ہے
मरकज़ और सूबाई हुकूमतों के दरमियान ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर हुकूमत के अंदर है और बलूचिस्तान में भी हुकूमत, फिर भी वो मरकज़ी हुकूमत के साथ जो है वो हमेशा इन कॉन्फ्लिक्ट नज़र आती है। लेकिन एक जो अभी स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दी दहशतगर्दी के खिलाफ किसी भी किस्म की सपोर्ट और मरकजी हुकूमत की जितनी जो है वो असिस्टेंस होगी वो कतई नज़र के सूबे में किसकी हुकूमत है वो दी जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है। मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम चीज़ों को कामयाबी से जो है वो हासिल करने के लिए और ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का रोल है पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन में, ख़ास तौर पर सी पैक और BRI के प्रोजेक्ट को टारगेट करने में, उसको काउंटर किया जा सकता है। आलमी सतह पर मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक बशमूल ईरान, साथ साथ चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन ममालिक को इस बात पे आमादा करे और इस बात पे कन्विंस करे कि अफगानिस्तान की सरजमीन अगर दहशतगर्दी में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो उनके खिलाफ भी हो सकती है। दूसरा जो इफेक्टिव काम किया जा सकता है वो ये है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, कतर है, सऊदी अरब है, UAE है, उनका एक बड़ा क्लाउट है हिंदुस्तान के ऊपर। तो ये प्रेशर दोनों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, अफगानिस्तान के ऊपर भी और इंडिया के ऊपर भी, कि वो इस किस्म की कार्रवाइयों से बाज रहे। और सबसे अहम, हाल ही में जो पाकिस्तान ने कितना बड़ा इफेक्टिव दहशतगर्दी के खिलाफ रोल अदा किया है, जो शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी है, बहुत बड़ा नेक्सस था और अमेरिका को वांटेड ये दहशतगर्द था जिसे गिरफ्तार किया पाकिस्तान ने। मेरे ख्याल में अमेरिका और आलमी ताकतों को भी अब इस बात पे जो है वो मजबूर किया जाना चाहिए कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन हिंदुस्तान या दूसरे हॉस्टाइल फोर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो आलमी बरादरी को इसका जो है वो कला कमा करने के लिए पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। और एक चीज़ जो पॉजिटिव हुई है वो ये है कि जो ट्रेन हमला हुआ है उसके बाद अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, यूनाइटेड नेशन बल्कि तमाम आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो ये बड़ा एक अच्छा मौका है कि हम फॉरेन ऑफिस और डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर इन ममालिक में अपने सफीरों को जो है वो ज़्यादा एक्टिव करें, वो इनकी जो वहाँ पे क़यादत है उनसे बात करें कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ जो हिंदुस्तान वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो दहशतगर्दी कर रहा है उसका रोका जाना बहुत ज़रूरी है, वरना न सिर्फ इस खित्ते की जो है वो सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, बल्कि कल यही सरजमीन जो है वो आलमी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का भी खतरा मौजूद है।